الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم پردہ نشین خواتین اور ماں و بہنوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہم تمام پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان جیسی دولت عطا فرمائی ہے. ایمان اور اسلام کے اندر اگر دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت سارے اعمال ہیں، لیکن ان تمام میں ایک عمل جو نہایت اہم اور ضروری ہے اور وہ چیز ہے شکر اور صبر. یہ ایسا عمل ہے جو اللہ کو پسندیدہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس سے بڑے بڑے درجات عطا فرماتے ہیں. جس آدمی کے اندر شکر اور صبر نہیں وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب نہیں ہوتا، اور جس آدمی کے اندر شکر اور صبر کی صفت پیدا ہو جائے وہ انسان دنیا ہی میں نہیں آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے. ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے بھری ہوئی ہے. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہماری زندگی کے اندر بھری ہوئی ہیں. ہمارے کہنے کی کیا ضرورت ہے، قرآن کریم خود کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گے، گننے لگو گے تو گن نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے اتنی زیادہ نعمتیں عطا فرمائی. سب سے بڑی چیز ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ نے ہمیں حضرت انسان بنایا، آدم علیہ السلام کی نسل میں پیدا کیا. اللہ ہی سب کا خالق اور مخلوق ہے، انسان کا بھی، جانور کا بھی، نباتات کا بھی، حیاتات کا بھی. اللہ اگر چاہتے تو ہمیں کوئی اور مخلوق بنا سکتے تھے، لیکن اللہ کا کرم اور احسان اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. دوسری چیز، ان سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، نعمت اسلام عطا فرمائی، اور اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام عطا کیا. اللہ نے اسی کے ذریعے سے امت کو عزت عطا فرمائی اور اس سے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. اسلام کی وجہ سے اللہ نے
عورتوں کے جو حقوق ہیں اللہ نے اس کو زندہ کیا۔ اس کی نعمت کی شکر گزاری کے لیے میں ایک بات بیان کرتا ہوں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا سے جانے کے بعد مدینے میں چند عورتوں نے آپس میں یہ بات ذکر کر رہے تھے کہ کیا اسلام کے اندر شوہر وفات پا گیا تو 4 مہینہ 10 دن عدت گزارنا ہے؟ کیا ہے تو بہت لمبی مدت ہے نا، 4 مہینہ 10 دن گھر میں بیٹھے رہنا کیا؟ حالانکہ یہ شریعت کا حق ہے، اللہ نے حکم فرمایا ہے 4 مہینہ 10 دن عدت گزارنا۔ بعض حضرات یہ سمجھ جاتے ہیں، بعض عورتیں، کہ اس میں بالکل باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ شریعت نے ضرورت پر، سخت حاجت پر، جیسے ڈاکٹر کے پاس دکھانا ہو، علاج کرنا ہو تو جانے کی اجازت دے رکھی ہے، منع نہیں کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے صرف جو منع کیا گیا ہے وہ ہے زیب و زینت اختیار کرنا، بننا سورنا، اسے منع کیا گیا ہے کہ 4 مہینہ 10 دن تک عورت شوہر کی وفات کے بعد وہ عدت گزارتی ہے، سوگ مناتی ہے، زینت کی چیز اختیار نہیں کر سکتی۔ تو مدینے میں چند عورتوں نے یہ بات چیت آپس میں کی کہ یہ 4 مہینہ 10 دن تو زائد نظر آتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو ام المؤمنین حضرت عائشہ نے ان سب کو جمع کیا، جمع کر کے حضرت عائشہ نے ان سے یہ کہا، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے اسلام کی وجہ سے تمہیں کتنا بڑا انعام اور احسان کیا، ورنہ اسلام کے بغیر یا اسلام سے پہلے عورتوں کی کیا حالت تھی، کیا آپ جانتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھایا، اسلام کے آنے سے پہلے عرب میں یہ دستور تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال ہو جائے تو اب وہ عدت جو گزارتی تھی وہ 1 سال کی عدت گزارتی تھی، پورے 1 سال کی۔ اور وہ 1 سال میں بھی کیسے عدت گزارتی تھی؟ ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا 6 بائی 6 کا، 4 بائی 6 کا، اس چھوٹے سے کمرے میں جس میں کھڑکی بھی نہیں ہوتی تھی اس میں اس عورت کو بند کر دیا جاتا تھا اور پورے سال اس کے اندر رہتی تھی۔ اس پر اور بھی بڑا ظلم یہ ہوتا تھا کہ اس عورت کو پورے سال میں نہانے تک کی اجازت نہیں ہوتی، وہ عورت نہا بھی نہیں سکتی تھی اور پورے سال وہ عورت اسی کے اندر رہتی تھی۔ صرف ضرورت پر اس کو کھانا دیا جاتا تھا، جیسے جانور کو باندھ کر کے کھانا دیا جاتا ہے ویسے، اور جب سال پورا گزر جاتا تو اس عورت کو وہاں سے باہر نکال کر لایا جاتا۔ مکے کے بڑے بڑے جو رؤسا سردار ہوتے وہ کھڑے ہوتے اور اس عورت کو برہنہ کر کے، ننگا کر کے اس کے ہاتھ میں مینگنیاں دے دی جاتی، جو بکری کے گوبر ہے مینگنی اس کے ہاتھ میں دے دیا جاتا اور اس سے کہا جاتا کہ اسے پھینکو اور یہ کہو کہ اللہ مجھ پر ایسا وقت پھر کبھی نہ لائے۔ پھر اس کے بعد یہ سب ان کے رسم و رواج تھے اور اس کی پابند تھی عورت۔ پھر اس عورت کے سامنے بکرا لایا جاتا، اس بکرے کو اس کے ساتھ جسم کے ساتھ رگڑا جاتا، پھر اس بکرے کو ذبح کر کے اس کو خون سے اس کو نہلایا جاتا۔ اتنی بے عزتی، اتنا برا اور اتنا گھٹیا سمجھا جاتا تھا یہ اسلام کے آنے سے پہلے۔ اتنی ہی بات نہیں بلکہ چھوٹے بچی اگر پیدا ہو جاتی تو اس بچی کی زندگی باقی نہیں رہتی، اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ قرآن کریم میں ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ ان کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے سامنے جب کسی بچی کی پیدائش کی خبر سنائی جاتی
تو چہرہ ان کا بگڑ جاتا۔ یہ مشرکین مکہ کی اسلام سے پہلے لوگوں کی حالت تھی۔ اسلام سے پہلے ہندوستان کے اندر، ہمارے ملک کے اندر یہ حالت تھی کہ اگر شوہر مر جائے تو عورت کو زندہ اس کی چتا کے ساتھ آگ لگا دی جاتی تھی، جلا دیا جاتا تھا۔ عورت کو شوہر کے مرنے کی وجہ سے زندہ عورت کو شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ ان کی پرانی رسم و رواج۔ تو عزیزان محترم ماؤں بہنوں، مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ شکر گزاری کتنی بڑی چیز ہے اسلام کی نعمت پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ساری زندگی عورتوں کے حقوق کا خیال فرمایا اور یہ فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، بہترین آدمی وہ ہے جو عورتوں کا خیال کریں اور میں اپنی عورتوں کا خیال بہتر کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا اتقوا اللہ الصلاۃ والامام واتقوا النساء فی حقوقہن، اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ سے ڈرتے رہا کرو عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے امت کو تعلیم دے کر وصیت فرما کر تشریف لے گئے۔ تو ہمیں اس بات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام نے حقیقت میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ عورت کو دیا ہے۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دنیا کے اندر کوئی نہیں دے سکتا۔ فرمایا کہ ماں ہو تو اس کے قدموں کے تلے جنت ہے، بیوی ہے تو فرمایا یہ بہترین دنیا کی چیز ہے، خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ فرمایا۔ بیٹی ہے تو فرمایا کہ اس کی بہترین پرورش کرو، اچھی تعلیم دو، اللہ کا خوف سکھاؤ اور اس کی اچھی جگہ شادی کراؤ تو یہ تمہارے لیے سترم من النار، حجابم من النار، آگ سے روکنے والی بن جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے حقوق کے اندر اسلام کو زندہ کیا اور اسلام نے عورت کو زندہ کیا۔ تو ہمیں اسلام کا جتنا بھی شکر گزاری کرے وہ کم ہے۔ اسلام کی شکر گزاری کیا ہو سکتی ہے؟ اسلام کی شکر گزاری یہی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، جو ہمارے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اس کو ہم قبول کر لیں۔ آج دنیا کے اندر اسلام نے جو چیزیں بتائی ہے اس کو چھوڑ کر جو دوسری چیزیں اختیار کی گئی ہے، حقیقت میں اس سے عورت کی عزت نہیں، حقیقت میں اس میں عورت کی ذلت رکھی گئی ہے۔ حقیقی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو اپنانے میں ہے، اور یہی چیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ اور ان میں سے ہی ایک عمل کیا سکھایا ہے آپ علیہ السلام نے؟ وہ عمل یہی سکھایا کہ بہترین چیز یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نعمتوں کا شکر گزاری کرتے رہے اور مشکل حالات میں صبر کرے۔ صبر اور شکر یہ دو چیزیں جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ جو آدمی شکر گزاری کرے گا اس کا بدلہ بھی جنت ہے، جو آدمی صبر کرتا ہے اللہ اس کے بدلہ بھی جنت ہے۔ اسی لیے جو عورت شکر گزاری سے زندگی گزارے گی اللہ اس کو بھی جنت عطا فرمائیں گے، اور جو عورت صبر کے ساتھ زندگی گزارے گی اس سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ جنت نصیب فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر بھی صبر اور شکر سے ہی کامیابی ملتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو حکم فرمایا، جب کبھی وہ کسی اہم کام کے لیے نکلتے تو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ صبر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام میں لگے رہو۔ صبر ایک ایسی چیز ہے جو ہر چیز میں کامیابی عطا کرتی ہے، اور صبر کے مقابلے میں جلدی بازی کرنا اور ناشکرے پن میں اتر آنا، یہ دونوں چیزیں اسلام سے ہاتھ دھونے کا سبب بن جاتی ہیں، دین سے دور ہونے کا سبب بن جاتی ہیں۔ ہماری زندگیوں میں ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے جو شکر گزاری کی ضرورت ہے۔
سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحیح سالم تندرست پیدا کیا. تندرست اور صحت کے ساتھ پیدا ہو جانا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اور پھر اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے چھت عطا فرمایا. کتنے لوگ ہیں جن کو زندگی گزارنے کے لیے چھت بھی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر وقت ہر دن کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. آج بھی ہمارے ملک کے اندر تقریباً 12 ملین لوگ ایسے ہیں جن کو صرف ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، اور وہ غریبی کے سطح سے بھی، مڈل کلاس سے بھی نیچے گزر چکے ہیں، نیچے ہو چکے ہیں. آج اللہ نے ہمیں تینوں وقت کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، چھت دیا ہے، حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر دیا ہے، ہماری عزت کا رکھوالا ہے اللہ. یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کے اندر ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی شکر گزاری کتنی زیادہ اہم ہے. اور یہ شکر گزاری کب معلوم ہوتی ہے؟ اور شکر گزاری حقیقت میں دل سے تب پیدا ہوتی ہے جب ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہوتی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں دمشق کی جامع مسجد میں ایک مرتبہ پہنچا. میری حالت اس وقت بہت خراب تھی، پیسے بالکل جیب میں نہیں تھے، یہاں تک کہ چپل بھی چلتے چلتے ٹوٹ گیا تھا، پیر میں چپل بھی نہیں تھا. تو میں دمشق کی جامع مسجد میں دل میں افسردہ پہنچا، دل میں خیال کرتے ہوئے کیا حالت ہو گئی میری، پیر میں چپل بھی نہیں ہے. یہ کہتے ہوئے دل میں جب جا رہا تھا مسجد کے اندر، تو میں نے مسجد کے سیڑھی میں ایک آدمی کو دیکھا جو پیسے مانگ رہا ہے، جس کے بدن میں دونوں پیر ہی موجود نہیں ہیں. مجھے یہ چیز دیکھ کر کے اللہ کا بڑا شکر احسان خیال پیدا ہوا، اور فوراً احساس ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیر دیے ہیں. غیر سے چپل نہیں ہے، اس کے لیے میں افسوس کر رہا تھا، اس آدمی کے تو پیر ہی نہیں ہے، یہ زندگی کیسے گزار رہا ہے. یہ دیکھ کر کے مجھے بڑا ہی شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوا، اور میں نے فوراً اللہ سے توبہ اور استغفار کیا. میری ماؤں بہنوں، اصل چیز یہی ہے ہماری زندگیوں کے اندر کہ جب ہم ایسی لوگوں کو دیکھیں جن کی حالت ہمارے سے زیادہ ابتر ہے، خراب ہے، ہمارے اندر فوراً توبہ اور استغفار کا خیال آنی چاہیے. اللہ نے ہمیں کتنی اچھی نعمتوں سے نوازا ہے، کیسی زندگی ہماری گزر رہی ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں کو لیے خاص حکم جو فرمایا ہے، وہ یہی حکم فرمایا کہ صبر اور شکر، یہ دو چیزیں عورتوں کے اندر ہونا ضروری ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم کو دیکھا تو اس میں سب سے زیادہ میں نے عورتوں کو دیکھا. آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ 2 وجہ ہے. ایک یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتے ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ لعنت زیادہ کرتے ہیں. جو چیز بیان فرمائی وہ غور کرنے کی ہے. اللہ کے رسول دنیا میں آئے ہمیں جنت پہ بھیجنے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم تک آ گئی مرنے سے پہلے، اس کا بھی ہمیں شکر ادا کرنی چاہیے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ کے رسول کی بات کان تک پہنچتی بھی نہیں، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے کہ دین کی بات مرنے سے پہلے ہمیں معلوم ہو رہی ہے، اور وہ یہی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ناشکر اپن انسان کو اور عورت کو جہنم میں لے جاتا ہے. اس کے برخلاف شکر گزاری اگر عورت کے اندر آ جائے تو عورت کو جنت میں لے جانے والی چیز ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ عورت کے اندر یہ 2 صفت اگر پیدا ہو کہ صبر اور شکر، تو اس کے شوہر کو وہ زمین سے اٹھا کر آسمان میں پہنچا دیتی ہے. اس کا شوہر سب سے زیادہ خوش نصیب ہوتا ہے، اور اس کا گھر سب سے بڑا جنت کا نمونہ بن جاتا ہے. ورنہ عام طور پر آپ دیکھیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ایسی عورتیں ہیں جن کے صبح و شام صرف ناشکری میں گزرتی ہے. شوہر تھکا ہوا گھر میں آیا ہے، پریشان دھوپ سے آیا ہے، ابھی آ کر کے وہ آرام سے بیٹھا بھی نہیں، فوراً کہہ دیتی ہے عورت کہ یہ ٹوٹ گیا ہے اب تک ریڈی کرے نہیں، فین نہیں چلتا وہ ریڈی کرے نہیں، فلاں چیز گھر میں نہیں اب تک وہ لے لکائے نہیں، فلاں آدمی کو جاگ دیو بولے وہ جاگ دیے نہیں. ایک لمبی لسٹ عورت سنانا شروع کر دیتی ہے.
اب آدمی مرد باہر سے پہلے ہی کام کر کے آیا ہے اور تھکا ہوا ہے، دھوپ سے پریشان ہے، اس کی بھی پریشانیاں ہیں، گھر بھی دیکھنا ہے، کام بھی دیکھنا ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ گھر میں جا کر تھوڑا آرام کی سانس لوں، اور گھر میں آ کر بیٹھنے سے پہلے ہی اگر عورت شروع ہو جائے تو پھر اس گھر میں اس عورت کے اندر، اس شوہر کے اندر گھر میں آنے کو دل کیسے کرے گا؟ اس عورت سے دل کیسے لگے گا؟ دل تو اسے وہاں لگے گا جس عورت جو اس کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے، جو اس کے پیسے کھاتی ہے، جو اس کو ستاتی ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ اور عورت ایک وہ ہے جسے اللہ نے ہمیں عورت بنا کر کے گھر میں بھیجا ہے، وہ عورت بجائے اس کو خوش رکھنے کے اگر ایسی ایسی باتیں سنائے گی تو ناشکرا پن کرے گی، تو جو نعمت ہے شوہر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو بھی اٹھا لیتے ہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز یہی ہے کہ ہماری زبان کے اندر کبھی ناشکری نہ آئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کون نہیں جانتا؟ ہر عورت سن رکھی ہوں گی کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ سفر میں جانا ہوا، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں سفر میں جا کر آ رہا ہوں، اور بچے کی اس وقت طبیعت خراب تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں سفر میں جا کر آ رہا ہوں، بچے کی طبیعت کا خیال رکھنا، یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ اور جانے کے بعد جس وقت وہ سفر سے واپس آئے اور گھر میں آ کر کے اندر داخل ہوئے، سلام کیے اور ملاقات کیے، اور پھر پوچھا کہ بچہ کیسا ہے، تو انہوں نے جواب میں یہ کہا ہدأ نفسہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جان کو آرام آ گئی۔ اس کی جان کو آرام آ گئی کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ بخار سے اچھا ہو گیا، تندرست صحت یاب ہو گیا۔ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ بچہ اب انتقال کر گیا، اب سکون سے ہے۔ یہ بھی تو مطلب ہے، کیونکہ آدمی بیماری میں پریشان رہتا ہے۔ بعض ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا جن کی نزع کی کیفیت، جان نکلنے کی کیفیت 2 دن 3 دن تک چلتی ہے، جان نکلتی بھی نہیں، جان آتی بھی نہیں۔ ایسے آدمی کا جب انتقال ہوتا ہے تو دل میں یہ خیال آتا ہے اللہ اکبر، اب اسے جا کر آرام ملا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے اس کے چہرے کو دیکھ کر۔ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہدأ نفسہ، کہ بچے کو اب آرام آ گیا ہے اس کی جان کو، تو شوہر یہی سمجھے کہ بچہ شاید اب صحت یاب ہو گیا، آرام کر رہا ہو۔ تو انہوں نے کھانا کھایا، نماز پڑھی، پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے اس رات بیوی سے ملاقات بھی کی، ہم بستری بھی کی۔ صبح میں اٹھ کر کے نماز سے پہلے غسل کر کے نماز کو جانے لگے تو بیوی نے شوہر سے ایک بات پوچھی۔ دیکھو پوچھنے کا انداز دیکھو، یہ بھی بہت بڑا معنی رکھتا ہے۔ میں خاص طور پر اپنی ماں بہنوں سے یہ کہتا ہوں، بہت سارے گھر کی لڑائیاں جو ہوتی ہیں اس میں کوئی مطلب اور معنی ہی نہیں ہوتا، صرف بات کرنے کا انداز ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے پوری زندگی میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں ہوتی، پوری زندگی میاں بیوی کی محبت نہیں ہوتی، صرف ہمارا بات کرنے کا جو ویو ہے، طریقہ ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ اب دیکھو حضرت ابو طلحہ کی بیوی کیسے بتا رہی ہیں، کیسے کہہ رہی ہیں۔ انہوں نے شوہر سے یہ کہا کہ ابو طلحہ سے ذرا مجھے بتائیے، آپ کے پاس کوئی امانت دے کر کے رکھے اور پھر وہ اپنی امانت واپس مانگے تو کیا ہمیں دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ضرور دینا چاہیے، وہ ان کی امانت کی چیز ہے تو ان کو واپس کرنا ضروری ہے، ہم تو نہیں رکھ سکتے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک امانت بیٹے کی شکل میں دی تھی، اور وہ امانت اب اللہ نے واپس لے لیا ہے۔ کل رات جس وقت آپ آ رہے تھے گھر، اسی وقت اس کا انتقال ہوا، میں نے اس کو آرام سے گھر میں کمرے میں سلا رکھا ہے، آپ نماز کے بعد اس بچے کی تجہیز و تکفین کی تیاری کریں، اس لیے کہ ہمیں اللہ کی امانت اس کے سپرد کرنا ہے۔ جب یہ بات انہوں نے کہی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے بیٹے کی دنیا سے جانے کے زیادہ غم سے زیادہ خوشی اس بات کی ہو رہی تھی کہ میری بیوی نے میری راحت کا خیال کتنا کیا۔ گھر میں بیٹا انتقال ہو گیا ہے اور شوہر گھر میں آیا ہے، ان سے یہ نہیں کہا اتنی دیر سے کہاں سے آئے، بیٹے کے گزرنے کے بعد آئے ہیں، کیا حال ہو گیا۔ حالانکہ آدمی کی زندگی میں کبھی کبھار ایسا موقع بھی آ جاتا ہے، آدمی صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے، آدمی صبر سے باہر نکل جاتا ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیں اس ماں کا
جس کے گھر میں بچہ انتقال ہو گیا لیکن شوہر کو تکلیف دینا نہیں چاہتی، بلکہ صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ ان سے پیش آ رہی ہے، اور یہاں تک کہ رات میں ان کے بلانے پر ان کے قریب بھی گئی، منع بھی نہیں کیا، اور صبح میں بتائی بھی تو کتنے اچھے انداز سے بتائی، اور یہ کہا کہ اللہ کی امانت ہمیں اللہ کو واپس کرنا ہے، آپ اس کی تجہیز و تکفین کی تیاری کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے بولنے کا انداز صحیح ہو جائے، میری بات غور سے سنیں ماؤں بہنوں، کہ اگر ہمارے بتانے اور بولنے کا انداز صحیح ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کسی گھر میں کبھی بھی لڑائی نہیں ہوگی، سارے گھروں کے اندر محبت اور الفت پیدا ہوگی۔ ایک معمولی سی بات ہوتی ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے، صرف انداز بولنے کا اچھا ہونا چاہیے۔ اگر اس کو صحیح انداز سے بولیں تو، مثال کے طور پر گھر کے اندر کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے، میں کہتا ہوں مثال کے طور پر ایک لائٹ نہیں ہے، لائٹ نہیں جل رہا ہے، تو جیسے ہی شوہر آیا اندر تو عورت یہ کہے کہ گھر کے اندر لائٹ ٹوٹ گیا ہے، لائٹ نہیں جلتا ہے، تم نے کیا بھی گھر کی فکر نہیں، خالی باہر ہی رہتے، جاؤ جا گھر کو پہلے لائٹ لے لگاؤ، بولے تو ان آدمی کو اب ذہنی اعتبار سے پریشان ہو، انہیں کون سی پریشانی میں آیا ہے، کیسی پریشانی میں آیا، کسے معلوم۔ اس کے بجائے وہ آنے کے بعد بیٹھ جائے، اطمینان سے کھا لے پی لے، پھر اب نماز کے لیے شوہر جانے لگے یا اپنی ضرورت کے لیے باہر جائے، جاتے ہوئے عورت اسے یاد دلائے، صرف یہ بول کر لائٹ تو نہیں چل رہا ہے، بہت دن سے لانے کے واسطے یاد دلا رہی ہوں، اور ہو سکے تو لے آ جاؤ، تو شوہر تو اپنا گھر ہے، لائے گا ہی ضرور، کسی بھی صورت میں لائے گا ہی، ہر چیز کو تو شوہر ہی کو کرنا ہے۔ اب وہ اتنی اچھے انداز سے اگر بولیں گے تو اس سے بڑی سی بڑی چیز لانے میں بھی اسے تکلیف نہیں ہوگی۔ اتنا محبت سے اگر وہ عورت اس سے کہنا شروع کرے اور کہنے لگے تو بڑا سا بڑا کام بھی اس شوہر کے لیے آسان بن جاتا۔ ہم نے بڑی بڑی لڑائیاں دیکھی گھروں کے اندر میاں بیوی کی، اس میں کوئی میٹر ہی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ان کا رویہ صحیح نہیں، ان کا بات کرنے کا انداز صحیح نہیں ہے، انہیں ایک فخر سے بات کرتا، انہیں ایک زور سے بات کرتی۔ حالانکہ کیا کہا گیا، سب سے برا گھر وہ ہے جہاں پر عورت کی آواز بلند ہو، اور سب سے برا گھر وہاں ہے جہاں مرد کا ہاتھ اٹھے۔ یہ دونوں چیزیں بری ہیں، اور یہ دونوں چیزیں ہوتی بھی تبھی ہیں جب عورت کی آواز بلند ہوتی ہے تو مرد کا ہاتھ اٹھتا ہے، یہ دونوں چیزیں گھر کو تباہ کرنے والی ہوتی ہیں۔ اس کے برخلاف سمجھدار عورت اچھے انداز میں میٹھی زبان سے اگر بولے تو پھر اللہ تبارک و تعالی بڑی مشکل بھی مصیبت بھی آسان فرما دیتے۔ تو اب دیکھیے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ سن کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، اور بعد نماز فجر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی۔ آپ نے تعجب سے مجھ سے پوچھا، هل عرست لیلہ، کیا تم نے رات بھی گزاری اس عورت کے ساتھ ایسی حالت میں؟ تو انہوں نے فرمایا، نعم یا رسول اللہ، ہاں جی ہاں، مجھے کیا پتا تھا اللہ کے رسول، انہوں نے مجھے بتایا تک نہیں کہ اتنا بڑا حادثہ اور اتنا بڑی چیز پیش آئی۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا دی اور یہ فرمایا کہ اللہ اس بچے کا نعم البدل، اس سے بہتر اچھا بچہ اللہ آپ کو عطا کرے۔ وہ فرماتے ہیں اس کے بعد ہمیں ایک بیٹا ہوا، اور اس بیٹے سے 21 بچے پیدا ہوئے، اور وہ سارے کے سارے قرآن پاک کے حافظ تھے اور اللہ کے راستے کے بڑے مجاہد تھے۔ وہ فرماتے ہیں ان سب کی وجہ یہ تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور اس ماں کی صبر کا بدلہ تھا کہ اس ماں نے ایسے مشکل وقت میں صبر کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بدلے میں ان کی اولاد کے اندر حافظ قرآن، حامل قرآن اور مجاہد پیدا کیے۔ یہی چیز ہوتی ہے جب اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے پر عطا فرماتے ہیں۔ تو میری ماں بہنوں میں عرض یہی کر رہا تھا کہ صبر اور شکر یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے اندر ایک ہی جملہ کہنا ہوتا ہے، اس کو انداز اگر صحیح ہو اور صحیح لہجے میں کہا جائے تو بڑی سے بڑی چیزیں صحیح ہو جاتی۔ ہمارے ایک حضرت تھے، وہ کہتے تھے میرا تو جملہ نہیں ہے یہ، وہ حضرت کہتے تھے کہ عورتوں کے اندر یہ دیکھو کہ وہ اپنے گھر والوں سے کیسے بات کرتی ہے اور باہر والوں سے کیسے بات کرتی ہے۔ جو عورت اپنے گھر والوں سے نرمی سے بات کرے اور باہر والوں سے سختی سے بات کرے، وہ صرف دیندار عورت ہونے کی علامت ہے، اور جو عورت گھر والوں سے سختی سے بات کرے
اور باہر والوں سے بڑا میٹھا انداز سے بات کریں، وہ گھر والی دیندار نہیں بلکہ بے دین عورت ہونے کی علامت ہے۔ ذرا سوچ کر کے دیکھیں ہمارا رویہ کیسا ہے۔ ہمارے رشتہ دار آ جائیں، ہمارے دوسرے کوئی آ جائیں، کسی کے جیٹ آ گئے، کسی کا دیور آ گیا، کوئی کسی کا سویہ آ گئے، ان سب سے بات کرنے کا انداز عورتوں کا کیسا ہوتا ہے اور شوہر کے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ حالانکہ ان سب سے پردہ ضروری ہے اور پردے میں رہنی چاہیے۔ کوئی آ کر کے بات بھی کرے تو پردے میں رہتے ہوئے جتنی ضرورت ہے اتنی ہی کہنی چاہیے، اس سے زیادہ ایک لفظ کہنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہمارا مزاج ان کے ساتھ بات کرنے کا کیسا ہوتا ہے، شوہروں کے ساتھ بات کرنا کیسا ہوتا ہے، اس لیے سب سے زیادہ پریشانی کا باعث یہی بنتا ہے۔ تو عزیز محترم ماؤں بہنوں، مجھے عرض یہی کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام دیا۔ حقیقی نعمت اللہ کے دین اسلام کی تبھی حاصل ہو سکتی ہے جب ہم اس پر پوری طرح سے عمل کریں، اور عمل یہی ہو سکتا ہے کہ ہمارے زندگی کے اندر شکر گزاری آئے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر ایک نعمت کے بارے میں سوال کریں گے، پوچھیں گے۔ اس میں یہاں تک آیا ہے کہ جو ٹھنڈا پانی ہم گرمی میں پیتے ہیں، الماء البارد، اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں بھی سوال کریں گے کہ سخت گرمیوں میں تمہیں ٹھنڈا پانی عطا کیا، اس پر تم نے میرا کیا شکر گزاری کی۔ ذرا سوچ کر دیکھیں اس زمانے میں کون سا آرام سے گھر تھے۔ اس زمانے میں چھپر کے گھر ہوا کرتے تھے، کھجور کے پتوں کے گھر ہوتے تھے، کچی مٹی کے گھر ہوا کرتے تھے، اور رہنے سہنے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ لیکن اللہ قرآن کی آیت اتارا، ہر نعمت کے بارے میں سوال کریں گے۔ آج سوچ کر دیکھیں ہمارے گھروں کے اندر کتنے پنکھے ہیں، کتنے ٹائلز ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں، اور کتنے گھروں میں ایسیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں سوال کریں گے؟ تو سب سے زیادہ سوال ہمیں سے ہی ہوگا، اور اس کی تیاری کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کی سب سے زیادہ اچھی تیاری یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہو۔ اور شکر گزاری دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک شکر گزاری یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا استعمال صحیح ہو۔ دوسری شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر اللہ کا شکر بجا لائے، نعمت پر دعا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرے۔ عام طور پر ہمارے اندر دونوں چیزوں میں سے ایک چیز اگر ہو بھی جائے کہ اللہ کی نعمت، تو دوسری چیز ہمارے اندر نہیں ہوتی ہے، وہ ہے کہ اس نعمت کا صحیح استعمال۔ اس نعمت کا صحیح استعمال سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کی ہے وہ کیا چیز ہے۔ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیز رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے جسم کے اندر صلاحیت رکھی ہے، بولنے کی صلاحیت رکھی ہے، کام کاج کرنے کا اللہ نے ہمیں صلاحیت رکھا ہے، اللہ نے ہمیں تمام چیزیں سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ اب ہمیں اس کا شکر گزاری یہ ہے کہ ہم گھر کے کام کاج صحیح کریں، شوہر کی خدمت صحیح کریں، ماں باپ کے حقوق ادا کریں، بچوں کی پرورش صحیح کریں۔ یہ تمام چیزیں کرنا بچوں کی شکر گزاری ہے، شوہر کی شکر گزاری ہے، ماں باپ کے حقوق کی شکر گزاری ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری چیز اللہ نے ہمیں حسن دیا ہے، تو اس حسن کی حفاظت کرنا۔ اللہ نے ہمیں حلال کیا ہے شوہر کے لیے، تو اپنی عزت کی اور اپنی جان کی حفاظت کرنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت کے لیے کتنے حقوق ہیں؟ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا بہترین عورت بننے کے دو حقوق ہیں۔ پہلا حق کیا ہے کہ جب شوہر گھر میں داخل ہو تو اس کو مسکرا کر کے اس کے ساتھ ملاقات کریں، اس کو اچھی طرح سے استقبال کریں۔ میں نے ابھی کہا کہ اگر شوہر آئے گھر میں اور بیوی اس کا اچھی طرح سے استقبال کرے تو سمجھو گھر کی ساری پریشانیاں اسی سے دور ہو گئی۔ پہلا حق تو یہ ہے کہ شوہر جب آئے تو اس کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئے۔ دوسری چیز یہ بیان فرمائی کہ جب شوہر گھر سے چلے جائے تو شوہر کی مال کی اور اپنی عزت کی دونوں کی حفاظت کرے۔ دونوں کی حفاظت اس کے غائب ہونے کی صورت میں، اس کے باہر جانے کی صورت میں ہونی چاہیے۔ اگر یہ دو صفات آ گئے عورت کے اندر کہ اس کی مال بھی بے تحاشا خرچ نہیں کرتی اور اپنے آپ کو بھی وہ پردے میں رکھتی ہے، تو
تو سمجھیں کہ ہم نے شوہر کے حقوق ادا کر دیے اور شوہر کا بڑا حق ہم سے ادا ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ حسن اللہ تبارک و تعالی نے دی تو اس کی حفاظت اور اس کا صحیح جگہ استعمال ہی اللہ تبارک و تعالی کی شکر گزاری ہے، ورنہ اگر ہم نے ان چیزوں کی ناشکری کی تو ایک تو گھر میں فتنہ بھی پیدا ہوگا اور دین سے بھی ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں کو فرمایا ہے۔ اب مثال کے طور پر زبان ہے، زبان کی شکر گزاری یہ ہے کہ ہم اچھے الفاظ کہیں، بچوں کو برا نہ کہیں، کسی کی غیبت نہ کہیں، کسی پر بہتان نہ بانے، پڑوسیوں کا حق ادا کرے، زبان سے کسی کی برائی نہ بیان کرے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک واقعہ اپنے زمانے کا ایک لکھا ہے، بڑا ہی عبرت ناک واقعہ ہے، سن کر کے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا۔ عورت کے انتقال کے بعد جس طرح سے عام طور پر عورتیں غسل دیتی ہیں ویسے عورتیں اس عورت کو غسل دے رہی تھی، تو ایک عورت غسل دیتے دیتے یوں کہنے لگی کہ اللہ اس مرحومہ کو معاف فرمائے، اس کا فلاں آدمی سے تعلق تھا۔ یہ جملہ اس نے اپنی زبان سے کہا۔ جیسے ہی یہ جملہ اس نے اپنی زبان سے وہ غسل دینے والی عورت نے کہا، اس عورت کا ہاتھ اس عورت کے جو انتقال کر گئی تھی اس کے پیر میں، اس کی ران میں لگ گیا۔ اب بالکل ہٹتا بھی نہیں، نکلتا بھی نہیں، کسی طور سے اس میں چپک گیا ہے، نکلتا ہی نہیں۔ اب ساری عورتیں پریشان، سب پریشان۔ باہر جا کر کہا گیا، باہر جو علماء تھے وہاں اس زمانے میں اللہ والے بزرگان دین تھے، ان کو بتایا گیا کہ ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے۔ تو سب نے بہت ساری کوششیں کی، کیا کی بتائے، کچھ بھی ہوا نہیں۔ آخر میں ایک اللہ والے نے پوچھا، ذرا بتاؤ اس عورت نے اس وقت کیا کہا تھا؟ تو بتایا گیا کہ اس عورت نے غسل دیتے ہوئے اس عورت کو یہ کہا تھا کہ اللہ اس عورت کو معاف فرمائے، اس کا فلاں مرد کے ساتھ چکر چل رہا تھا، ایسا کچھ لفظ کہا اس نے۔ تو اس بزرگ نے کہا، ہاں یقیناً یہی چیز ہے، اللہ کے نزدیک یہ عورت پاک دامن تھی اور اس نے اپنی پوری زندگی عفت کے ساتھ، عصمت کے ساتھ، پاک دامنی سے زندگی گزاری، لیکن یہ عورت غسل دینے والی اس پر تہمت لگائی، اللہ کو یہ چیز نہ پسند آئی۔ اب یہ عورت تبھی اس کا ہاتھ جدا ہو سکتا ہے جب اس پر تہمت لگانے والے پر 80 کوڑے لگائے جائیں، اور جب اس عورت کو 80 کوڑے لگائیں گے تب معلوم ہوگا کہ یہ عورت جھوٹی تھی اور مرنے والی عورت پاک دامن تھی، تبھی یہ ہاتھ اس کا علیحدہ ہو سکتا ہے۔ تو اس عورت کو 80 کوڑے لگائے گئے، پھر اس کے بعد اس عورت کا ہاتھ وہاں سے علیحدہ ہوا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے پاک دامن عورت کا اس پر الزام جو لگاتے ہیں، دنیا کے اندر ہی اللہ ان سے بدلہ لے لیتے ہیں، انتقام لے لیتے ہیں۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ ایک تو عبرت کی چیز یہ معلوم ہوئی کہ پاک دامن عورت کے متعلق ہمیں کہنا نہیں چاہیے، ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ کسی بھی عورت کے متعلق کان اگر کسی نے بتائے بھر دیے تو ہمیں سن کر کہنا شریعت نے ہرگز اجازت نہیں دی۔ آپ سوچ کر دیکھیے، شریعت کے اندر قتل کا مسئلہ ہو 2 گواہ، چوری کا مسئلہ ہو صرف 2 گواہ، اگر کسی نے کسی کو مارا پیٹا ہو تو 2 گواہ، اور کسی نے کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہو تو 2 گواہ۔ لیکن اگر زنا کا مسئلہ ہے، مرد عورت کی بے عزتی کا مسئلہ ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ 4 گواہ ہونی چاہیے، وہ بھی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہو۔ کیا مطلب ہے؟ مسلمان کی عزت اس کی جان سے بڑھ کر ہے اللہ کے نزدیک۔ ہمارے لیے ہم بھی یہی سمجھنی چاہیے کہ کسی مسلمان کی عزت سے کھیلنا اس کو قتل کرنے جیسا ہے، کہ اس کی جان سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک مسلمان کی عزت ہے، مسلمان عورت اور مسلمان مرد کی۔ اسی لیے کسی کی بات سنی یا کسی نے کہہ دیا، اس کو سن کر کے ہم یہ کہنا کہ فلاں عورت ایسی ہے، فلاں عورت ایسی ہے، کل قیامت کے دن ہمیں اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نے نہیں ثابت کیے تو اس کا گناہ ہمیں ہوگا اور عذاب ہوگا۔ یہ سب سے بڑا ہے، قرآن کریم میں اسے بہتان عظیم کہا ہے۔ اس لیے کسی بھی عورت کے متعلق یا کسی کے بھی بارے میں کہنے سے پہلے 100 بار سوچ لینی چاہیے۔ اور عام طور پر یاد رکھیں کہ ان چیزوں میں سب سے زیادہ حق جو ہے پڑوسی کا ہوتا ہے۔ پڑوسی کی جان، مال، عزت کی حفاظت کرنا پڑوسی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان کی عزتوں کو اچھالنا اور ان کے پیچھے لگے رہنا
اور پڑوسی کو پریشان کرنا، یہ چیز اسلام کے اندر ہرگز اجازت نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے، وہ آدمی مومن نہیں ہے، وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، پوچھا کہ یا رسول اللہ کون ہے وہ آدمی؟ فرمایا اس آدمی کا ایمان ہرگز مکمل نہیں جس کے آدمی کے برتاؤ سے اس کے پڑوسی پریشان ہو، اس کے پڑوسی اس کے کاموں کی وجہ سے، اس کی باتوں سے پریشان ہو۔ ذرا سوچ کر دیکھیں پڑوسی کے بارے میں اسلام نے کتنی زیادہ اہمیت بتائی۔ پڑوسی وہ آدمی ہوتے ہیں کہ ہمارے زندگی کے اندر ہمارے رشتہ دار سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ہمارے رشتہ دار اتنے زیادہ قریب نہیں ہوتے جتنے زیادہ قریب ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں، اور عموماً پڑوسیوں کو پڑوسیوں کی ہر بات کا پتہ بھی ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں پڑوسی کی عزت کی حفاظت کرنا، ان کے مال کی حفاظت کرنا، یہ اسلام کا سب سے بڑا قیمتی چیز ہے۔ اس کے برخلاف اگر ہم نے پڑوسیوں کی حفاظت نہیں کی، ان کی عزت کے بارے میں بات چیت کی، ان کے بارے میں دوسروں کو سنایا، یہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما زال جبرائیل یوصینی، مجھے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بار بار آ کر کے پڑوسیوں کے حقوق بتاتے تھے، یہاں تک کہ میں یہ سمجھنے لگا کہ پڑوسیوں کو اب وراثت میں بھی حصہ دینا پڑے گا، ان کو وارث بھی بنا دیا جائے گا، میں یہ سمجھنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معلوم ہوا جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے ہمیں زیادہ تاکید فرمائی، ہمیں اس میں زیادہ ان کا خیال کرنی چاہیے، اور یہ سوچنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کو رتی برابر بھی تکلیف نہ ہو، کسی قسم کی بھی پریشانی نہ ہو، کسی قسم کی بھی ان کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ تو معزز ماں و بہنوں، اسلام کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہماری زندگی میں شکر گزاری آ جائے۔ ہم اپنے زندگی میں دیکھیں کہ اللہ نے صحت دی ہے، اس کی شکر گزاری کرے، اللہ نے عزت دی ہے، اس کی شکر گزاری کرے، اللہ نے ایمان دیا ہے، اس کی شکر گزاری کرے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی تو پھر آدمی کو کسی بھی جگہ میں پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر ماں باپ بچوں اور بچیوں کو جو چیز تعلیم دیتے ہیں اس کے اندر یہ تعلیم دیں کہ صبر اور شکر گزاری کی، وہ بچے کہیں بھی جا کر کے زندگی گزاریں گے۔ اگر بچیوں کو ہم نے صبر نہیں سکھایا اور شکر گزاری نہیں سکھائی، ماں باپ کے لیے تو بچے لاڈلے ہوتے ہی ہیں، وہ جو بھی بولتے ہیں سن لیتے ہیں، لیکن یہی باتیں کل جا کر وہ شوہر کے گھر میں کہتی ہیں تو شوہر کو برداشت نہیں ہوتا، شوہر کے گھر والوں کو برداشت نہیں ہوتا۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ کتنی ناشکری عورت ہے، اس کے لیے ہم نے کتنی چیزیں دی، فلاں چیزیں دی، لیکن پھر بھی شکر گزاری نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہم نے ان بچوں کو کچھ بھی دیا نہیں، شکر گزاری سکھا دی، صبر سکھا دیا، تو وہ بچے کہیں بھی جائیں گے تو مصیبت پر صبر کریں گے، نعمت پر شکر گزاری کریں گے، زندگی دنیا کے اندر ہی جنت بن جائے گی، اس لیے کہ شکر اور صبر کا بدلہ جنت ہوتا ہے۔ اس لیے میرے ماں بہنوں، آج ہماری زندگیوں کے اندر سب سے اہم عمل یہی ہے کہ ہم اپنے اندر شکر اور صبر پیدا کریں، بچوں کے اندر اور بچیوں کے اندر شکر گزاری کا سبق اور درس دیں، ان کو یہ تعلیم دیں اور سکھائیں کہ اللہ کی نعمت کتنی بڑی چیز ہے۔ کبھی کبھار گھر میں بچے کھانا کھا رہے ہوں، بچیاں کھانا کھا رہی ہوں، تو ان کو بتانی چاہیے، بولنی چاہیے کہ فلاں گھر میں کتنے پریشان ہیں، فلاں گھر میں کتنے پریشان ہیں، اللہ تمہیں کھانا کھلا رہا ہے، اللہ تمہارے ابا کی طرف سے کھانا لا کے دے رہا ہے، تمہیں کتنا شکر کرنی چاہیے، بولنا پڑتا ہے۔ ماں باپ تو بولتے ہی نہیں، تو ساری زندگی بچیوں کو وہ عادت آتی بھی نہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ماں باپ بچیوں کو بتائیں اور سمجھائیں اور ان کے اندر صبر اور شکر پیدا کریں۔ یہ دو صفت اگر پیدا ہو گئے تو ان کے آگے کی زندگی پرسکون اور خوش نظر آتی ہے اور خوش گزرتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس میں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور باقی ضروری چیزیں یہی رہ گئی ہے کہ سب سے زیادہ فکر اس بات کی کریں کہ ہر مسئلہ معلوم کر کے دین پر عمل کریں۔ دین کے اندر عمل کرنے کی ضرورت ہے تو مسئلہ معلوم کر کے عمل کریں۔ اور دوسری چیز ہے کہ ہماری زندگی کے اندر اللہ نے ایک نعمت عطا کی ہے، وہ ہے مال۔ مال کی نعمت کا استعمال صحیح کریں۔ مال اگر ہم نے صحیح استعمال نہیں کیا تو پھر اس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ہمارے اندر قناعت پیدا کریں۔ قناعت ایک ایسی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی اور اس سے کبھی نقصان نہیں ہوتا۔
قناعت یہ ہے کہ تھوڑے پر بس کر لینا، تھوڑی چیزوں پر بس کر لینا، آدمی تھوڑی چیزوں پر راضی اور خوش ہو جانا، یہ چیز ہمیں بھی کرنا ہے اور بچوں کو بھی سکھانا ہے۔ اور پہلے زمانے میں بڑی عورتیں بچوں کو یہ زیادہ سکھاتے تھے۔ ہم نے بھی خود دیکھا کہ بہت سی عورتیں اگر بڑی بہن کا کپڑا چھوٹا ہو جائے تو چھوٹی بہن کو پہنا دیتے تھے، چھوٹی بہن سے کپڑا اگر وہ نہیں رہا تو اب اس کو اگر دوسری چیز میں استعمال میں لاتے، کبھی بیڈ کور اگر پرانا ہو گیا تو اس کو پردہ بنا دیے، اسے کسی دوسری چیز میں استعمال کرتے۔ یہ فقیری غریبی نہیں ہے، یہ چیز ہے نا تھوڑی سی چیز میں قناعت سکھانا ہے۔ اس سے بچوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو پھینکنے کی عادت نہیں ہوتی، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو ہم نے یہ چیزیں نہیں سکھائی، تھوڑا سا کپڑا پھٹ گیا اسے سی کر کے بھی پہن سکتے تھے، لیکن اسے پہننا چھوڑ دیں گے، اسے پھینک دیں گے۔ اب ماں باپ سے ضد کریں گے کہ نیا کپڑا لاؤ، نیا کپڑا لاؤ، شوہر سے کہیں گے کہ نیا کپڑا لاؤ، اور کوئی بھی ماں باپ کتنا کپڑا لے کر دے گا، کتنی چیزیں لے کر دے گا؟ اگر انہی چیزوں کو پیسوں کو حفاظت کریں گے تو آگے چل کر انہی بچوں کے لیے کام آئے گئے وہ پیسے۔ اس لیے سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے جو چیزیں ہماری زندگی میں گزر سکتی ہے وہ اس کو اسی طرح سے گزارے۔ دیکھیے شریعت کے اندر پیون لگے کپڑے پہننا عیب نہیں ہے، پھٹے ہوئے کپڑے پہننا عیب ہے۔ شریعت کے اندر کوئی کپڑا پھٹ گیا ہے تو اسلام یہی سکھاتا ہے کہ اس کو سی کر پئیں، اور اس کو سینے میں کیا ہوتا ہے، بچیاں سینا بھی سیکھ لیتی ہیں اور ان کو وہ تعلیم بھی مل جاتی ہے، ہنر بھی مل جاتا ہے، اور خود بیٹھ کر کے گھروں میں سینا شروع کر دیتی ہیں، اور الحمدللہ اس کی وجہ سے ان کا سینے کا مسئلہ ہی دور ہو جاتا ہے، بچیوں کو کپڑے خود سینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ساری تعلیم پہلے بڑے عورتیں اپنی بچیوں کو سکھا کر بھیجتے تھے۔ آج بھی ضرورت یہی ہے کہ اگر ہم نے بچوں کو اندر یہ چیزیں سکھائی، ہنر بھی آ جائے گا، صبر اور شکر بھی آ جائے گا، قناعت بھی، تھوڑی سی چیز پر بس کر لینا، قناعت بولتے ہیں تھوڑی سی چیز پر جو اللہ نے دیا ہے اس پر خوش ہو جانا، یہ دولت بھی اللہ ہمیں عطا کر دیں گے، جس کی وجہ سے ہماری زندگیاں خوش گزرے گی، راحت بھری گزرے گی، آسان بھری گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر مشکل سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور خصوصاً تمام بچیوں کو اللہ مقدر اچھا کرے اور ان کو ہر طرح کی دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ اس مجلس والوں کو بھی قبول فرمائے جو ہمیشہ عورتوں کی دینداری اور ان کی دین کی فکر کرتے ہیں، اللہ ان کے گھروں میں بھی خوشحالی لائے، اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرمائے، اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں صرف دین کی بنیاد پر کہی گئی ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔